ایگیریکس یہ ایک ایسی دوا ہے جس کی نمایاں بات لرزش ہے، کانپنا جسم کا، اور اس کے کانپنے کا اس بیماری پہلی بیماری سے جو ایکٹیا کے ساتھ تعلق رکھتی ہے یا اسکولس سے فرق یہ ہے کہ اسکولس کا میں نے بتایا تھا ایک منٹ، جس کروٹ پلیٹو اس کروٹ بڑھتا ہے وہ ایکٹیا کا تھا، اس سے اس کا یہ فرق ہے کہ سارا جسم ویسے ہی کانپتا ہے، اس کروٹ لیٹنے یا نان لیٹنے سے کوئی تعلق نہیں۔ اور سب سے نمایاں اس کی علامت یہ ہے کہ آنکھیں لرزتی ہیں۔ ایسے مریض جیسے البینو ہوتے ہیں بعض دفعہ، ان کی آنکھوں میں ہر وقت ایک حرکت سی رہتی ہے دائیں بائیں، جیسے وہ کسی ایک جگہ ٹک نہیں سکتے، تو اس کا علاج اس میں ہے خدا کے فضل سے۔ ایگیریکس اس میں کافی فائدہ پہنچاتی ہے۔ لاہور کے ہمارے ایک بڑے بزرگ تھے، ان کے پوتے کو یا نواسے کو یہ تکلیف تھی، اور کافی عمر بھی اس کی میں 8-9 سال کی ہو چکی تھی جب مجھے انہوں نے دکھایا، تو یہی دوا تھی جس نے خدا کے فضل سے اس کی نظر کو ٹھہرایا، اگر نہیں تو اتنا نمایاں فائدہ کر دیا کہ پھر وہ روزمرہ کے کام ٹھیک کر سکتا تھا، ورنہ عمر کے ساتھ بیماری بڑھتی جاتی ہے، اور دائیں بائیں حرکت اور پھر اس کے نتیجے میں سخت ذہنی تکلیف، انسان کو نظر ہی نہیں ٹھیک آ رہا۔ ساتھ اس کے ڈپلوپیا کے اندر بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ ڈپلوپیا کہتے ہیں ایک کا دو نظر آ جانا، یہ کئی دواؤں میں ہے، اس میں بھی ہے، اور بلیک سپاٹس یہ بھی اس میں پائے جاتے ہیں، اور جو میں بعض اور دوائیں ہیں ان میں بھی ہیں، وہ میں جب آئیں گی تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایسا جو مریض ہے جس کا ایگیریکس سے تعلق ہو، اس بچے کا دماغ بھی کمزور ہوتا ہے اور آہستہ سیکھتا ہے، اور بعض دفعہ اس کو ڈانٹا جائے تو اس کو دورہ پڑ جاتا ہے، خواہ اس کی آنکھیں کانپیں یا نہ کانپیں۔ اگر یہ علامتیں پائی جائیں تو آپ کو یہ دوا ضرور استعمال کر کے دیکھنی چاہیے۔ بعض بچوں کی بچپن سے ہی ذہنی کمزوری ہے، ان کو نہ پاگل کہہ سکتے ہیں نہ ہوش مند، اور عجیب بات یہ ہے ان کی جو عام طور پر دوسری دواؤں اور روزمرہ کے تجربے سے مختلف ہے، کہ ایسے بچے صبح کے وقت زیادہ کمزوری دکھاتے ہیں دماغ کی۔ صبح کے وقت جب آپ ان کو کوئی بات بتائیں کہ یہ بات یوں ہے، جو روزمرہ کی عام بات ان کے ذہن میں ہے یا سبق آیا ہوا ہے، اس پر ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ سمجھیں گے بالکل ٹھیک ہے۔ ایک نئی بات اچانک کریں تو بالکل کنفیوز ہو جائیں گے، کچھ نہیں سمجھ آئے گی کیا کہہ رہے ہو، اور وہاں پھر ماں باپ ڈانٹتے ہیں کہ پاگل ہو گئے، ہم یہ بات بتا رہے ہیں، وہ بچہ بازا بے ہوش ہو جاتا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی۔ لیکن جوں جوں دن بھر ایکسائٹ ہوتا جاتا ہے یہ تکلیف کم ہوتی جاتی ہے۔ شام کے وقت یا جب پورا دماغ ابھی تھکا نہ ہو، زیادہ ایکسائٹمنٹ کا وقت ہوتا ہے، شام کے یا رات کے پہلے حصے میں وہ نئی باتیں بھی برداشت سن لیتا ہے، ان کو سمجھ بھی لیتا ہے، لیکن صبح صبح اس سے بالکل ضد نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے بچے کو ایگیریکس دیں۔ ایگیریکس میں بعض اور علامتیں بھی ہیں جو اہمیت رکھتی ہیں۔ بہرا پن اس کی خصوصیت ہے، جب اعصابی کمزوری کی وجہ سے بہرا پن ہو۔ ایگیریکس چل بلین کی بہترین دوائی سمجھی جاتی ہے، یعنی سردی لگ جانے سے بعض دفعہ پاؤں سرخ ہو جاتے ہیں، سوج جاتے ہیں، بعض دفعہ کان سوج جاتے ہیں اور سخت خارش ہو رہی ہوتی ہے ان میں، تو اس کی دوا بھی ایگیریکس ہے۔ اور اس کے نتیجے میں خواہ وہ سردی سے تکلیف ہو یا ویسے بیماری سے ہو، ہر وہ بیماری جہاں کسی عضو کی طرف اجتماع خون ہے، غیر معمولی طور پر بھر گیا ہے وہ عضو، اور اس کی وجہ سے تناؤ اور بے چینی اور کھجلی ایسی جس میں درد ہوتی، یہ اس کی خاص علامت ہے۔ بعض کھجلیاں ہیں جن میں مزہ بھی آتا ہے، بعد میں درد تکلیف شروع ہو جاتی ہے کافی کھجلنے کے بعد اور جسم پہ خراشیں ڈالنے کے بعد، وہ اور چیز ہے۔ میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کھجلی ہوگی لیکن ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ معروف حصہ تکلیف محسوس کرتا ہے، دل بھی چاہتا ہے کھجلیں
गहरी पाई जाती है खुजली, वहां तक पहुंच नहीं सकता क्योंकि जिस्म को जल्द वाले हिस्से को दर्द पहुंचाए, तकलीफ पहुंचाए बगैर वहां पहुंच नहीं सकता, और वैसे भी नहीं पहुंचा जाता क्योंकि आमतौर पर वरम के नतीजे में ये बीमारी पैदा होती है कि खुजली गहरी होती है और बाज वर्मों में, और बाहर जल्द पर जो मर्जी करने को फर्क नहीं पड़ता। बाज किस्म की एलर्जीज में ये दवा बहुत मुफीद है। बाज एलर्जीज ऐसी हैं जिनको आप मसलन मलेरिया का इलाज किया और हाथ पांव फूल गए, उनके अंदर सुर्खी बढ़ गई और बड़ी सख्त बेचैन करने वाली खुजली पैदा होती है, उसमें एगेरिकस जरूरी नहीं कि फायदा दे, लेकिन अगर बाकी मिजाज मिलता हो तो फिर तो तीर बहदफ होती है। एगेरिकस की कुछ दूसरी अलामतें पाई जाएं तो किसी और एंटी एलर्जिक दवाई की जरूरत नहीं, एक दो खुराकों के अंदर ही अल्लाह ताला के फजल से वो मरीज ठीक हो जाता है। बोलना मुश्किल हो जाता है ऐसे बच्चों के लिए बाज दफा, और बड़ों के लिए भी बात करते वक्त कुछ एफर्ट करनी पड़ती है। मैंने आज तक इसको ये जो है स्टैमरिंग में इस्तेमाल नहीं किया, मगर अब आपको जो सुना रहा हूं तो मुझे ख्याल आया है स्टैमरिंग यानी बोलते वक्त बात को बार बार दोहराना और जोर से एक लफ्ज कहने की कोशिश करना, लेकिन पहले दो हिस्सों में इंसान अटका रहे, तता 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 करके जो बोलते हैं, उन बेचारों की असल बीमारी है खौफ की। और अमूमन होम्योपैथी में स्ट्रेमोनियम ही के जिक्र में उसका थोतलेपन का नहीं बल्कि स्टैमरिंग का जिक्र मिलता है। क्या कहते हैं स्टैमरिंग को? है हकलाना ही है ना। हाँ, एक दफा एक उर्दू शायर था मज़ाहिया जाफरी, उसने भी हकलाने पर एक नज़म कही थी, जाफरी गरीब है तमगा उसको न दीजिए, दूसरों को हसद ना हो, इस तरह की थी। बड़ी उसकी नज़म पॉपुलर हुई थी, मगर ये बेचारों की बीमारी जो है इसका खौफ से ताल्लुक है, इसलिए इनका नफ्सियाती इलाज बड़ा जरूरी है। लेकिन स्टेमोनियम चूंकि गहरे असाबी खौफ से ताल्लुक रखती है, इसलिए उसी का नाम आप पढ़ेंगे किताबों में। मेरा ख्याल है एमडी होम्योपैथ को ऐसी दवाएं भी इस्तेमाल करनी चाहिए, एगेरिकस वगैरह मसलन, जिनमें बात करनी मुश्किल, असाब पर कंट्रोल मुश्किल हो सकता है। असबी कमजोरी की वजह से वो बात ना कर सकें तो फिर डर जाते हों, और खौफ साथ दामनगीर होके एक और मुसीबत में मुब्तला कर देता है। कांपने वाली बीमारियां दवाएं और बोलने से ताल्लुक रखने वाली जितनी दवाएं हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मरीज बहुत हैं जिनके लिए बड़ी मुसीबत पड़ी होती है, कोई आराम नहीं आता। मैंने जो इस्तेमाल करके देखी है स्टेमोनियम, उसको 30 से लेकर 1000 तक ऊंचा भी गया हूं। बहुत कम मरीज ऐसे हैं जिनको नुमाया फायदा हुआ है। अक्सर मरीज बेचारे हकलाते ही आए, हकलाते ही वापस गए, वापस फिर हकलाते ही आए, और किताब में चूंकि और लिखा नहीं होता था, मैं यही देता रहता था, पोटेंसियां बदलता रहा। लेकिन आप सबको मेरी गुजारिश है कि उसकी जो कुनो है यानी अंदरूनी वजह, उसको पेश नजर रखकर होम्योपैथिक में जहां जहां कोई दवा मिलती जुलती दिखाई दे वो इस्तेमाल करके देखें, फिर मुझे बताएं अगर फायदा हो तो। एक मेरा ख्याल है एगेरिकस भी मुफीद हो सकती है। इसमें भी एक किस्म का वो पाया जाता है इंतकाल मर्ज का मादा, लेकिन इसका इंतकाल मर्ज का मादा खसूसियत से औरतों के दूध बंद होने से ताल्लुक रखता है। अगर औरतों में अचानक दूध बंद हो जाए और दिमागी इलामतें जाहिर हो जाएं, पागलपन के आसार या शदीद बेचैनी और घबराहट, खौफ, तो उसमें यह दवा बहुत नुमाया असर दिखाती है। इसमें भी इलामतें दूसरी दवाओं की तरह नीचे की तरफ हरकत करती हैं औरतों में। औरतों की बीमारियों में बहुत सी ऐसी तकलीफें हैं जिनमें अमूमन हरकत नीचे की तरफ ही होनी चाहिए,
بعض بیماریاں ایسی، بعض تکلیفیں ایسی ہیں جن میں درد واپس موڑتی ہے، جیسا کہ میں جسیم میں بتایا ہے، نیچے اترتی ہے پھر واپس دوڑتی ہے، مگر بالعموم یوٹرس کے ساتھ تعلق رکھنے والی بیماریوں میں دباؤ نیچے کی طرف ہوتا ہے. لیکن یہ آپ کئی دواؤں میں پڑھیں گے، اگر آپ دواؤں کا مزاج پہچانتے ہوں تو پھر فرق کرنا مشکل نہیں ہے. محض یہ پڑھ کر کہ اثر نیچے کی طرف ہے آپ دوا دیں گے فائدہ نہیں ہوگا. ہر دوا کی اپنی شناخت ہے، ہر مریض کی اپنی شناخت ہے، ان دونوں کو ملانا ضروری ہے. یہ جو بیماری ہے عمومی ایگریکس، اس مزاج کی کوئی لڑکی ہو اور اس کو نیچے کی طرف دردیں جائیں تو یہ دوا اس کے لیے غیر معمولی فائدہ دے گی. پلسٹیلا اور سیپیا میں بھی پائی جاتی ہے. کمزور مریضوں کے لیے یہ عموماً اچھی دوا ہے، اور ایسے بعض عورتوں کو پانی پڑتا ہے، عام طور پر جو دوائیں لکھی جاتی ہیں وہ کام نہیں آتی. اس مزاج کے مریض کے لیے اگر باقی مزاج ملتا ہو تو یہ دوا ہر قسم کے لکور یا پانی وغیرہ پڑنے کے لیے بہترین دوا ثابت ہو جاتی ہے، لیکن مزاج پہچاننا ضروری ہے. ایگریکس ایک بہت ہی اہم دوائی ہے، اس کا میں نے آپ سے تعارف کروایا ہے. ایگریکس کی سب سے بڑی نمایاں چیز اس کے پٹھوں کو پھڑکنا اور چل بلین، دو قسم کی علامتیں اس میں پائی جائیں تو ایگریکس خود بخود یاد آئے گی. ایگریکس کے مریض کی آنکھیں ذرا سی ڈولتی رہتی ہیں یوں، یعنی اگر یہ مرض بڑھ جائے. ہر ایگریکس کے مریض کی آنکھیں ڈولتی نہیں ہیں، مگر جب آنکھیں ڈولیں تو ایگریکس کا خیال آنا چاہیے. پٹھے لرزتے ہیں اور ہاتھ کانپتے ہیں، اور ہاتھ کانپنے کی جو بیماریاں جس مرض میں ملتی ہیں ان سے ایگریکس کا تعلق ہے. پاؤں یا ہاتھوں میں خون کا ایسا دوران تیز کہ وہ بھر جائیں اور ان کی وجہ سے کھجلی بھی ہو، گجرن بھی ہو، لیکن پھولنے کی وجہ سے گہری ہو. یہ فراسٹ بائٹ کی یاد دلاتا ہے. فراسٹ بائٹ میں یہی ہوتا ہے، آپ سردیوں میں بے احتیاطی سے باہر چلی جائیں تو آپ کو، میں اب اس طرف مستورات کو دیکھ رہا ہوں اس لیے چلی جائیں کہہ دیے ڈاکٹر صاحب، یہ سمجھے میں آپ کو چلی جائیں کہہ رہا ہوں. تو پاؤں بعض دفعہ بہت پھول جاتے ہیں سخت سردی کی وجہ سے، ان میں واپس آنے کے بعد کھجلی، گہری کھجلی ہوتی ہے اور وہاں تک آدمی پہنچ نہیں سکتا. اس کو چل بلین کہتے ہیں. بعض قسم کی الرجیز سے بھی چل بلین کی علامتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور بعض ملیریا کے علاج سے بھی چل بلین کی علامتیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو ایگریکس اس کی چوٹی کی دوا ہے. اور پٹھے پھڑکنے کی میں نے بات بتا دی ہے، یہاں تک کہ عضلات کی کمزوری کوئی ایسی ہے جس میں لرزش پیدا ہوتی ہے. اس سے پہلے آپ کو ایک دوا بتائی تھی میں نے، وہ کیا تھی کچھ یاد ہے کسی کو؟ جس میں پھڑکن پائی جاتی تھی، لرزش، کیا تھی وہ؟ سیمیسیفوجا. لیکن اس میں ایک خاص بات بتائی تھی کہ جس کروٹ مریض لیٹتا ہے اس کروٹ کے پٹھے پھڑکتے ہیں. اس لیے سیمیسیفوجا اور اس میں ایک فرق ہے. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ کس طرف کوئی لیٹا ہے. بعض مریضوں کو جب وہ اعصابی تناؤ ہو تو ان کے دیکھیں یہاں سے کوئی پٹھا پھڑکنے لگ جاتی ہے، کر کے کلا ہلنے لگ جائے گا، آنکھ کا پٹھا پھڑکنے لگ جائے گا، ہونٹ کانپنے لگ جاتے ہیں، اور ایسے مریض بڑا نروس محسوس کرتے ہیں مگر کچھ نہیں کر سکتے، خود بخود ہی پٹھے ہلنے لگ جاتے ہیں. ان کا تعلق ایگریکس سے ہے، اور جس مریض میں یہ رجحان ہو وہ ایگریکس سے شفا پائے گا. پیٹ میں ہوا بہت ہوتی ہے اس ایسے مریض کی. اب پیٹ میں ہوا کی بہت سی دوائیں ہیں، اور پیٹ کی ہوا بہت عام لوگوں میں پائی جاتی ہے، خصوصاً انگلستان میں اور لندن کے رہنے والوں میں تو بہت بیماری ہے. میرا خیال ہے گندا پانی پیتے ہیں. مگر جو بھی وجہ ہو، پیٹ کی ہوا کی پہچان
بہت مشکل کام ہے کہ اس کو کون سی دوا فائدہ دے گی. اگر ایتھوزا کا کیس ہو تو ایتھوزا اس کیس میں انتڑیوں کی موومنٹ بحال کرے گی تو ہوا رکنا بند ہو جائے گی. ہوا جو پیٹ میں جمع ہوتی ہے اس کی 2-3 وجوہات ہو سکتی، کئی وجوہات ہیں. 2 پہلوؤں سے میں اس کو آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں. اول یہ کہ ہوا معمول کے مطابق پیدا ہو رہی ہے، جیسے ہر انسان کے معدے میں ہوا پیدا ہوتی ہے، لیکن اسے انتڑیوں کو چاہیے کہ اس کو آگے چلاتی چلی جائیں اور نارمل طریق پر، عام طریق پر وہ اس ہوا کا اخراج بھی ہو تاکہ بے وجہ تناؤ پیدا نہ ہو. ایک یہ بات ہے. ایک یہ بات ہے کہ غیر معمولی طور پر زیادہ پیدا ہوتی ہے. جو ہوا غیر معمولی طور پر زیادہ پیدا ہوتی ہے اس کے آگے پھر بہت سے مختلف محرکات یا موجبات ہو سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ بعض کے پیٹ میں بعض چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں اور وہ کیڑے غذا کو متفن کرتے چلے جاتے ہیں. وہ غذا کو کھاتے ہیں اور ان کا فضلہ وہ تعفن پیدا، کیڑوں کا اپنا ایک فضلہ جاری ہے ساتھ ساتھ، وہ تعفن پیدا کرتا ہے اور ان کے ساتھ مرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. اس سے ساتھ بھی ہوائیں پیدا ہوتی ہیں، ان کی ڈکے شروع ہو جاتی ہے ان کیڑوں کی. تو بعض پیٹ میں آنتوں میں مسلسل اوپر سے نیچے تک ان کیڑوں نے قبضہ کیا ہوتا ہے اور ان کو مارنا اور ان کو نکالنا سب سے مشکل کام ہے. انگریزی دوائیں جو دی جاتی ہیں بعض دفعہ اسہال کے ساتھ کیڑے نکالتے ہیں، مگر بڑے سائز کے کیڑے یا بعض موٹے موٹے کیڑے نکل جاتے ہیں. مگر بعض ہک ورمز ہیں جو چمٹے ہی رہتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے نظر بھی نہیں آتے مگر وہ ہکس کی طرح چمٹ جاتے ہیں. ایسے مریضوں کے لیے جب تک کیڑوں کی دوا نہیں ہوگی خالی ہوا کا علاج کافی نہیں ہوگا. انفلمیشنز ہیں، اس کی علامتیں بھی ظاہر ہوتی ہیں. انتڑیوں میں کہیں سوزش ہے، اس سوزش والے مقام پر وہ جراثیم بھی بیٹھتے ہیں اور زیادہ تر ہوا وہیں پیدا ہوتی ہے. معدے میں سوزش کے نتیجے میں ہوا پیدا ہوتی ہے. ایسڈ زیادہ کھانے استعمال کرنے سے معدے کے جو لعاب ہیں ان کا توازن بگڑ جاتا ہے اور بعض دفعہ السر سے ہوا پیدا ہوتی ہے، کیونکہ السر خود علامت ہے تیزابیت کی. اور السر کے نتیجے میں ایک اور مصیبت یہ ہے کہ وہ ازیز کی جگہ درد کی لہریں پھیلاتا ہے. اس کی وجہ سے معدہ نارمل حرکت چھوڑ دیتا ہے یا کبھی کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا. اس کے نتیجے میں معدے میں ہوا کا اجتماع ہو تو کھانا ہضم ہونے میں اور دقت پیدا ہو جاتی ہے. غرضی کہ ہوا کی بہت سی وجوہات ہیں. ان میں ایک وجہ پیریسٹالک موومنٹ کی خرابی ہے. پیریسٹالک موومنٹ کہتے ہیں انتڑیوں کا مسلسل یوں حرکت کرتے کرتے لہردار حرکتیں، جس طرح مٹھی بند ہوتی ہے اس طرح وہ غذا کو آگے اور ہوا کو آگے بڑھاتی ہیں. اس میں کمزوری ہو جائے، اس کے لیے اگیریکس کی طرف ذہن جانا چاہیے. مگر اگیریکس کے علاوہ نکسوامی کا اس کی ایک دوا ہے اور نکسوامی کا چوٹی کی دوا ہے. انتڑیوں کی اس حرکت کو بحال کرنے کے لیے سب سے زیادہ زود اثر اور سب سے زیادہ وسیع اثر دوا نکسوامی کا ہے، جس میں بہت زیادہ علامتیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. اور نکسوامی کا ایک اور خوبی یہ ہے کہ یہ بہت سے زہروں کا اینٹی ڈوٹ بھی ہے. اس لیے نکسوامی کا استعمال عام طور پر گھروں میں ہوتا رہتا ہے اور یہ وہ دوا ہے جسے بیماریوں میں مین سٹے کہا جاتا ہے، بہت کثرت سے کام آنے والی. کچلے کو نکسوامی کا کہتے ہیں. یہ عارضی دواؤں میں بھی بہترین ہے اور مستقل دواؤں میں بھی بہت اچھا اثر دکھاتی ہے. مگر مستقل ہونے کے لحاظ سے سلفر کی طرح گہری اور بہت لمبی نہیں، مگر ایکونائٹ کی طرح چھوٹی بھی نہیں. اس لیے بیچ کے
دائرے سے تعلق رکھنے والی دوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایگیریکس اور نکسوامیکا میں فرق کیسے کریں گے؟ ایگیریکس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پٹھے پھڑکتے ہیں، چہرے کا اعصاب عضلات وغیرہ بھی ہل کے جگہ جگہ پھڑکتے اور پریشان کرتے ہیں مریض کو۔ یہی علامت انتڑیوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ اس لیے نکسوامیکا کے مریض میں جو ہوا بھر جاتی ہے وہ نسبتاً گمسم مریض ہو تو اس پر نکسوامیکا زیادہ اثر دکھائے گی۔ اگر بار بار پھڑکن محسوس ہو، کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن حرکت نہ ہو، تو اس میں ایگیریکس زیادہ قریبی ہے۔ لیکن ہر دفعہ آپ کو یاد دلانا ضروری ہے کہ مزاج کو ہمیشہ دیکھا کریں۔ اگر وقت ہو اور پتہ ہو کہ کسی مریض کا کیا مزاج ہے تو اس سے مزاج سے ملتی جلتی دوا کو اولیت دینی چاہیے، اور اگر وقت نہ ہو یا مریض کا مزاج الجھا ہوا ہو، بعض دفعہ بہت دوائیں کھانے کے نتیجے میں مزاج کی پہچان ہی نہیں رہتی، اور آج کل خصوصیت سے یہ بہت مشکل ہے کیونکہ اینٹی بایوٹکس دی جا رہی ہیں، اینٹی الرجک دی جا رہی ہیں، اور ہارمونز علاج کے طور پر دی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ سے جو مرض کا مزاج اور مریض کا مزاج اور ان دونوں کا باہمی تعلق ہے، یہ پہچاننا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اس لیے ایسے مریضوں کے لیے شروع میں وقتی تکلیف دور کرنے کی چیزیں، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، نکسوامیکا ہوئی، ایکونائٹ وغیرہ، اس قسم کی چیزیں دیں۔ بعض دفعہ ان کے دینے کے بعد اصل علامتیں واپس آ جاتی ہیں، پھر ان اصل علامتوں کو پیش نظر علاج ہونا چاہیے۔ ایگیریکس میں نظر کی کمزوری میں نے آپ کو بتایا تھا آنکھ کے ڈیلے حرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا بات بتائی تھی پچھلی دفعہ، یاد ہے کسی؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے، ڈپلوپیا۔ ماشاءاللہ آپ اچھا یاد کر رہی ہیں، آپ کو یاد ہو رہا ہے یا واپس جا کے پھر رٹائی کرتی ہیں، دیکھتی ہیں دوبارہ؟ واپس جا کے اگر جلد نوٹس دیکھ لیے جائیں تو اس سے بہت جلدی یاد ہو جاتا ہے، اگر وقفہ ڈال دیں تو پھر سرے نو محنت کرنی پڑتی ہے۔ ڈپلوپیا، ایک کی بجائے دو دکھائی دینا، اور کالے دھبے بعض کی آنکھوں میں ہیں، وہ بھی ایگیریکس کی نشاندہی کرتے ہیں، مگر سلفر میں بھی دھبے پائے جاتے ہیں، اور بھی بہت سی دوائیں ہیں، اس میں بھی ہے۔ ایک خاص اس میں بات ہے، عورتوں کو جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان کے ساتھ بھی اس دوا کا تعلق ہے۔ اگر کسی وجہ سے ماں کا دودھ سوکھ جائے، مثلا صدمے کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، اور دماغ پہ اثر پڑ جائے اور اول جلول بکنے لگیں، یا اس سے کم ہی ہو لیکن ذہن پر بہت زیادہ دباؤ ہو اور معلوم ہو کہ کچھ ذہنی توازن بگڑ رہا ہے، ایسی صورت میں ایگیریکس کام آئے گی۔ عام طور پر دودھ سوکھنے کے لیے پلسٹیلا مفید ہے، لیکن پلسٹیلا انہی عورتوں میں کام آتی ہے جن کی عمومی علامتیں ہیں، مثلا بچے کی پیدائش کے وقت دردوں کا پوری طاقت سے نہ اٹھنا، عام کمزوری، ان کو ہم پلسٹیلا دلواتے ہیں تو خدا کے فضل سے بڑی جلدی آرام سے فارغ ہو جاتی ہیں۔ تو ایسی عورتوں میں اگر دودھ کم ہو تو پلسٹیلا ان کا علاج ہے۔ لیکن اگر کسی اور حادثے یا ذہنی دباؤ کی وجہ سے یا صدمے کی وجہ سے دودھ کم ہو جائے تو پھر ایسی عورت کے دماغ پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ اس صورت میں ایگیریکس ضروری ہے، کیونکہ عام طور پر دودھ کم ہونے کا علاج تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ کمی دماغ پر حملہ آور ہو جائے اور آپ صحیح علاج نہ کریں تو مستقل ذہنی مریضہ بن سکتی ہے۔ اس لیے اس پہلو سے ایگیریکس کو خاص طور پر یاد رکھنا ضروری ہے۔ دودھ کی کمی کا ذہن کے الجھاؤ یا توازن بگڑنے سے تعلق ہو تو یہ دوا کام آئے گی۔ اس میں بھی دردیں میں نے نیچے کی طرف
رجحان ہے، جس طرح ایسکولس میں تھا نا کہ پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے نیچے کی طرف رجحان، اس میں بھی نیچے کی طرف زور ہے، لیکن اگیریکس میں ڈل کمر کی درد کا میں نے کہیں نہیں پڑھا یا میرے علم میں نہیں کبھی آیا۔ میرا خیال ہے اس کی دردیں ٹھہری ہوئی ڈل ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اعصاب میں ایسی حرکت پائی جاتی ہے کہ اس کے نتیجے میں کبھی درد ہوئی، کبھی ہٹ گئی، کبھی ایک طرف محسوس ہوئی، کبھی دوسری طرف۔ ایسی صورت میں اگیریکس زیادہ مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ وہمی نظارے اس میں پائے جاتے ہیں، اور ان نظاروں کا تعلق عورتوں میں یا رحم میں بعض تیزابی یعنی زہریلے مادے پیدا ہونے سے ہوتا ہے، بعض دفعہ بچہ پیدا ہوا ہے اور پوری رحم کی صفائی نہیں ہوئی، اس صورت میں ذہن کے اوپر جو اثر پڑتا ہے اس سے بعض دفعہ نظارے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں اگیریکس کام نہیں کرتی، اس صورت میں سلفر اور پائروجینم چوٹی کی دوائیں ہیں، یا پلسٹیلا رحم کو صاف کرنے کے لیے۔ لیکن پرسوتی بخاروں کی جو رحم میں انفیکشن کے نتیجے میں ہوتے ہیں، خصوصاً پیدائش کے ساتھ تعلق رکھنے والی انفیکشنز، ان میں سلفر اور پائروجین بہترین ہیں۔ بس بظاہر ایک ہی جیسی مریضہ ہوگی، نظارے دیکھ رہی ہے، اس کا ایگزامن کرنا ضروری ہے، اس کو یہ پوچھنا ہوگا، معلوم کرنا ہوگا اس کا کہیں دودھ تو نہیں سوکھ گیا کسی وجہ سے۔ اگر یہ علامت ہے تو پھر یہ دوا کام آئے گی۔ اگر بخار کی علامتیں ہیں اور نظر آ رہا ہے کہ اس کو سیپٹک سینٹر بن گیا، سیپٹیسیمیا ہو گیا، کوئی ایسی بیماری جس کا جراثیم سے تعلق ہے، تو اس صورت میں جراثیم کی اگیریکس کی بجائے سلفر اور پائروجینم چوٹی کی دوائیں ہیں، مگر اور بھی ہیں۔ چھوٹی طاقت میں جو جس کو بیک میں کہتے ہیں، اس میں سیلیشیا، کالی میور، فیرم فاس اور بعض دفعہ کالی فاس پلا دی جائے تو یہ روزمرہ کی انفیکشن کے لیے بہترین گھریلو نسخہ ہے۔ بعض دفعہ ایک بچے کو ایگزیما ہوا ہے، وہ بگڑتا ہے، اس کے ساتھ جلد میں پسٹیولز پیدا ہو جاتے ہیں، اور اگیریکس میں بھی ایسا ایگزیما پایا جاتا ہے۔ چھالے، اس کا ایگزیما زرد مواد والے چھالوں کی شکل میں ہوتا ہے، لیکن میرا یقینی طور پر تو نہیں میں کہہ سکتا، مگر میرا تاثر اپنے تجربے کی روشنی میں یہ ہے کہ اس کے ایگزیما کا تعلق کچھ اعصاب سے ہے۔ بعض اعصابی کمزوریاں ایگزیموں میں بدل جاتی ہیں۔ بعض دفعہ بعض بیماریاں ایسی ہیں جو اعصاب کے کنارے کنارے چھالے نکالتی ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، ہرپیز زوسٹر، اور ہرپیز ایک اور بھی ہوتی ہے، اور سمپلیکس۔ ایک ہرپیز اور بھی ہے جس کا اس سے تعلق ہے ویلیریل ڈیزیز سے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، ڈینٹیلس جو بھی ہے، ہاں، لیبیالس، دیٹس رائٹ، لیبیالس غالباً عورتوں میں ہوتی ہے اور مردوں کے لیے جینیٹیلس کہلاتی ہے۔ لیکن بہرحال ہرپیز کا جنسی بیماریوں سے بھی تعلق ہے، اور اس کے علاوہ بھی دو قسم کی ہرپیز پائی جاتی ہیں۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ اعصاب کے کناروں پر جہاں جہاں اعصاب دوڑتے ہیں ان کے اوپر چھالے ابھرتے ہیں اور کسی خاص حصے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یا ہاتھوں پر ہوگی ہرپیز، یا یہاں، یا گردن کے پاس، یا پیٹھ پر، یا بعض دفعہ چھاتی پر سامنے۔ جتنا سر کے قریب ہو اتنی خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ دماغ پر حملہ کر دے، اور دماغی اعصاب پر اگر اس کا حملہ ہو تو بہت خطرناک، بعض دفعہ اس کے نتیجے میں آنکھیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہرپیز کو کے اوپر اچھی طرح عبور ہونا چاہیے ہومیوپیتھ کو۔ لیکن یہ جو دوا ہے یہ ہرپیز کی نہیں ہے۔ میں نے جو آپ سے بات کی تھی تو مجھے ہرپیز کا خیال اس لیے آیا کہ بعض باتیں ملتی ہیں دواؤں کی،
لیکن ان میں بنیادی طور پر فرق ہوتا ہے۔ اگیریکس کے جو اعصاب کے خطوط کے اوپر یا اعصاب کی گزرگاہوں کے اوپر چھالے یا جلدی امراض پائی جائیں، اس کا اگیریکس سے جو تعلق ہے وہ ہرپیز والا نہیں ہے، بلکہ نسبتاً کم، اور اس کے چھالوں میں کچھ زردی پائی جاتی ہے، زرد مواد ہوتا ہے۔ ہرپیز کی تو شکلیں مختلف ہیں، بگڑتی ہیں، بعض دفعہ ساری جلد سرخ ہو جاتی ہے، بعض دفعہ کئی قسم کے وائلنٹ چھالے ابھرتے ہیں، اور بڑی تکلیف دہ بیماری ہے۔ مجھے ایک دفعہ یہاں ہاتھ پہ ہوئی تھی ربا میں، تو مجھے یاد ہے کافی مستقل جلن اور تکلیف تھی، لیکن اللہ کے فضل سے ہومیوپیتھک دوا میں نے استعمال کی۔ عام طور پر ان دنوں میں پتہ نہیں کیا وجہ وبا جیسی بنی ہوئی تھی، ربا میں کوئی ایک موسم ایسا آیا تھا جبکہ بہت ہرپیس کے مریض تھے، اور مجھے تو خدا کے فضل سے بہت جلدی ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن بعض مریضوں کو میں نے دیکھا ہے کئی مہینے ہرپیس چلتی رہتی ہے۔ یہاں پیچھے آفتاب احمد خان صاحب کو ہرپیس کا حملہ ہوا، اور گردن کے قریب یہاں، اور بڑا سخت پریشان کن معاملہ تھا، کیونکہ جو انہوں نے نقشہ کھینچا تھا بہت ہی خوفناک، انہوں نے کام بڑے کرنے تھے۔ ان کو میں نے آرنیکا اور لیڈم اور آرسنک 200 میں دیا تھا۔ اب کیوں ہومیوپیتھ مجھ سے پوچھیں گے تو میں ان کو تسلی پر جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ میرے تجربے میں یہ چیز آئی ہے، کتابوں میں یہ نہیں لکھی ہوئی اس طرح۔ اور اتنا حیرت انگیز اثر ہوا کہ چند دن کے اندر ہنستے ہوئے آئے، کہتے مجھے تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ 6 مہینے سے پہلے یہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی، اور کیا کیا خطرات ہیں، اور اللہ کے فضل سے کہتے ہیں دیکھیں میں ٹھیک ٹھاک ہوں بالکل۔ یعنی بالکل سے مراد یہ نہیں تھی کہ پوری شفا ہوگی، کچھ ہرپیز اپنا دور پورا کرتی ہے ضرور، لیکن نرمی کے ساتھ بغیر زیادہ جوش دکھائے اپنا وقت پورا کر لیتی ہے۔ آفتاب خان صاحب کی صورت میں تو مجھے نہیں پتا کہ پورا دور بھی کیا تھا کہ نہیں، مگر بہت جلدی شفا ہو گئی تھی۔ تو ہرپیس کو اعصاب کی دوسری بیماریوں سے الگ نمایاں طور پر سمجھنا چاہیے، اور اس کا علاج صحیح بر وقت ضروری ہے۔ پہلے میں دیا کرتا تھا کالی فوس، سلیشیا، کالی میور وغیرہ بھی دیتا تھا، اس سے بھی کسی حد تک فائدہ پہنچتا تھا، لیکن کوئی ایک ایسا معین نسخہ میرے علم میں نہیں کہ ہر دفعہ کام آئے۔ معلوم ہوتا ہے کچھ اپنے طرزیں بدلتی ہے، کوئی رخ بدلتی ہے۔ کئی ہرپیز ہیں جو کئی بھیس بدلتی رہتی ہیں۔ اگیریکس ہاں، باقی ساری باتیں اگیریکس کی جو قابل ذکر تھیں وہ میں نے بیان کر دی ہیں۔ ایک چیز ہے، بعض عورتوں کے ہاتھوں سے برتن بڑے گرتے ہیں، بعض بچیوں کے ہاتھوں سے بھی گرتے ہیں، تو عورتیں تانے میں کہتی ہیں تمہارے ہاتھوں میں موریاں ہوئی ہیں۔ ایسی مجھے یاد ہے، ایک لطیفے کے طور پر سنا دوں، ہمارے قادیان میں ایک خاتون ہوا کرتی تھی، وہ اپنی بچیوں سے کوئی چیز گرتی تھی تو بڑا غصہ کیا کرتی تھی، وہ کہتی تھی ہتھاں موریاں ہوئی ہیں، ہتھاں موریاں ہوئی ہیں، بار بار تانے دیتی تھیں۔ اور جب ان سے کچھ گرتی تھی تو کہتی تھی جنہیں کام کرنے ان کو ڈگنے بھی ہوئے۔ تم لوگ تو نکمیاں ہو نا، تم سے کیا گرے گا، کسی کوئی کام کرے تو اس سے چیزیں گرتی ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے وہ اپنی والدہ سے ہی انہوں نے اگیریکس کا رجحان ورثے میں پایا ہوا تھا۔ اگیریکس کے مریض کے ہاتھوں سے چیزیں بہت زیادہ گرتی ہیں، اس لیے اس کو ایسے مریض کے لیے خصوصی علاج کے طور پر بھی استعمال کر کے دیکھنا چاہیے۔